نئے صدارتی الیکشن کے لیے شیڈیول 1-2 روز کے اندر آ جائے گا اور صدر عارف الوی صاحب اپنی مدت پوری کر کے رخصت ہو جائیں گے اور نیا صدر زرداری صاحب وہ منتخب ہو جائیں گے. نمبرز ان کے پاس اس وقت ہیں, اس لیے بظاہر تاثر یہی ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے صدر صاحب نئے کا انتخاب ہو جائے گا. الوی صاحب نے اسمبلی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے جو پوزیشن اختیار کی ہے وہ لگتا ہے کہ جاتے جاتے شاید وہ پی ٹی آئی کے دل میں اپنی محبت جو ہے تھوڑی گہری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن 91 آرٹیکل سب کلاز اس کی 2 ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ 21 ڈے کے اوپر اجلاس ہونا ہے قومی اسمبلی, اگر صدر صاحب اس سے پہلے نہیں بلاتے. تو کل ہمارے پاس سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ 21 ڈے پہ اجلاس ہونا ہے. تو اس کے اندر روم 1-2 دن سے زیادہ ان کے پاس ہے نہیں. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے یہ پوزیشن کیوں لی. بلاول نے اس کے اوپر ایک بڑی ٹف لائن آج اختیار کی ہے, دکھائے گا کیا کہا. جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان کا امیونٹی ہوتا ہے. کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے. الوی صاحب, امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا, مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. بلاول کا کہنا یہ ہے کہ آئین شکنی کا مقدمہ ہوگا. ایک وہ جب آرٹیکل 5 لگایا تھا سوری صاحب نے اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں, پہلا وہ ہوگا اور دوسرا یہ والا ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے بھی آج کافی ٹف لائن اختیار کی پریس کانفرنس میں, وہ بھی دکھائے گا. اتھارٹی کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں میں بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی, بندے بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے. یہاں تک کہ سیاسی پارٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ امیدوار نہیں دوسرا امیدوار کھڑا کرو. یہ جو مداخلت ہے ملک کی سسٹم میں, پارلیمنٹ میں جو اتھارٹی ہے, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ نہیں ہونا چاہیے, عوام کی نمائندہ ہونا چاہیے, جو آج بدقسمتی سے ایک بار پھر نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان ہو گئے اور ہم باہر رہ گئے ہیں, یہ ان ہو کر بھی روئیں گے. ملک نہیں چلے گا ان سے, یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے, یہ کولیپس کر جائے گا. الیکشن سے پہلے مجھے اطلاع ہو گئی تھی کہ آپ کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جمعیت کے ہجوم کو اور سکیڑا جائے, اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ جو سسٹم کے اندر ہے وہ روئیں گے. اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو حکومت دے ان کو. اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دار نہ ہونے. عابد شیر علی صاحب, جو سسٹم کے اندر ہوں گے وہ روئیں گے اور یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان بڑی سخت باتیں کہہ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر وہ ذکر کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا اس پورے پروسیس میں, اور کیا مشکلات ہو سکتی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. مالک صاحب, لوگ تو جو سسٹم سے باہر بھی ہیں, ان کا نام پاکستان کی غریب عوام, تاجر کمیونٹی, پاور لومز انڈسٹری کے مزدور, پاور لوم چلانے والے کسان, وہ لوگ جو سسٹم سے باہر ہیں وہ پچھلے 6 سالوں سے رو رہے ہیں. 6 سالوں سے ان کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا ہے. اب مجھے پتہ نا, لوگوں کے پاس بجلی کے بل, ابھی دیکھیں مالک صاحب کل ظلم ہے, ظلم کی انتہا ہے. کون سی انڈسٹری چلے گی 63-64 روپے فی یونٹ پہ؟ کون سا پاکستان چلے گا؟ میں مولانا صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی 16 ماہ اسی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھے جب آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ریاست بچائی ہے, سیاست نہیں بچائی. تو ابھی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے, ریاست بچانی چاہیے. جو ریاست کی مظلوم 26 کروڑ عوام جنہوں نے آپ لوگوں کو سب کو ووٹ دیا, مجھے بھی 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملا ملک صاحب, میں بھی وہ ان کی توقعات ہم سے بھی وابستہ ہیں. محترمہ زرتاج گل صاحبہ بیٹھی, ان سے بھی وابستہ ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا, میں کہوں گا کہ 2018 میں کیا ہوا, پھر کہیں گے 2013 میں کیا ہوا, تو یہ کہانی بڑی دور رہ جائے گی. تو آپ سب حکومتوں کا حصہ رہ چکے ہیں, تمام کلاڑے آپ نون لیگ, اچھا فرض کریں نہیں ہم لیتے حکومت, ملک کون چلائے گا ملک صاحب؟ آپ لوگوں کی تو امیدیں ہیں نا کسی پولیٹیکل پارٹی سے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, کاف لیگ ہے, جیم بے ہے. خدا کے لیے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو لیکن عابد صاحب آپ کو پہلے تو پی ٹی آئی والوں کو یہ دعوت دینی چاہیے تھی نا حکومت بنانے کے لیے, سب سے بڑی جماعت تو انہی کی ہے, یہ تو سب سے پہلے دعوت ان کو دیتے. آپ کے 92 لوگ ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا, اور سن لیں, شہباز شریف صاحب نے خود کہا, دل سے نہیں کہا, پی ٹی آئی کو ہم کہتے ہیں حکومت بنائیں. ملک صاحب ایک منٹ لوں گا آپ کا. شہباز شریف صاحب نے ان کو خود دعوت دی کہ جی آپ حکومت بنائیں. بیرسٹر گوہر صاحب ہیں غالباً اس وقت, تو وہ کہتے تھے ہم آزاد ہیں, آج کل وہ سنی اتحاد کے رکن ہیں. چلیں سنی اتحاد صحیح,
انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم تو ان کو پلیٹ میں رکھ کے کہا جی آپ گورنمنٹ بنا لیں. ایشو یہ ہے ملک صاحب کہ اب سب پولیٹیکل پارٹیز، یہ ملک صرف مسلم لیگ نون کے لوگوں کا نہیں ہے، یہ ملک آپ سب کا ہے. اب آپ لوگ اسمبلیوں میں آگے ہیں، بیٹھے ٹیبل پہ، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ملک کے لیے راستہ تلاش کریں. نہیں تو نہ یہ سیاست رہے گی، نہ پھر کوئی ریاست رہے گی. یہ پھر نام ہی رہ جائیں گے کہ جی فلان پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی تھی. لوگوں کو ان امتحانات میں نہ ڈالیں. اب آپ لوگ اللہ کرے گا ریاست قائم رہے گی، انشاءاللہ راستہ بھی ملے گا.